الأجل مولا مولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. محترم سامعین اور برادران ایمانی، حضرتارہ سید الشہداء، میں آج آپ کی خدمت میں بہت ہی مسلسل وقت میں ایک موضوع کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ موضوع بہت اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی بہت کم ہے، لہٰذا میں اسی ٹائم کے اسی وقت کے اندر ہی آپ کی خدمت میں صرف چند چیزیں عرض کر سکتا ہوں. یہ نمبر ایک کہ اللہ نے قرآن میں بہت جگہ محبت کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے محبت کے مسئلے کو سمجھیے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. محبت کسی سے پیدا ہو جاتی ہے. نفرت کی نہیں جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر محبت کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نفرت کو سمجھیں. یہ نفرت کسی شخص سے انسان کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے آپ نفرت ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ جیسے محبت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ رشتوں کے تحت انسان محبت کرتا ہے. مثلا یہ ہمارے چچا ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے نانا ہے اور دادا ہے، والدین ہے، بھائی ہے، یہ سب وغیرہ وغیرہ. یہ ایک رشتے کے تحت محبت ہوتی ہے. لیکن اس کے آگے آ جائیے کہ انسان میں کچھ کمال ایسے ہوتے ہیں، کسی انسان میں کچھ صفات ایسے پائے جاتے ہیں کہ اس صفات کو دیکھ کر ہر انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. مثلا اگر کوئی کھیل کے میدان میں بہت آگے ہے اور وہ نمایاں کام انجام دے رہا ہے اور ہندوستان میں اس کا نام نمبر 1 پر آ رہا ہے، تو اب یہ نہ دیکھیے گا کہ وہ کھیلنے والا جو ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے. ہر شخص کو اس کے صفات کی بنا پر، اس کے کمال کی بنا پر اس سے محبت ہو جائے گی. یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ محبت ایک رشتے کے تحت ہوتی ہے، محبت ایک کمال کے تحت ہوتی ہے. تو اب ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے تو یہ صرف ان کے رشتے کی وجہ سے کرتے تھے محبت، یا کمال کی وجہ سے محبت کرتے تھے؟ اگر رشتے کی وجہ سے محبت کا مسئلہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ خالی مولا علی سے محبت نہ کرتے، طالب سے بھی اتنی محبت، عقیل سے بھی اتنی محبت ہوتی، جعفر سے. اس لیے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. اگر چچا کی وجہ سے محبت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے چاروں بیٹوں کی وجہ سے، چاروں بیٹوں سے محبت ہونا اتنی ہی لازمی ہے. لیکن علی سے محبت کا جذبہ ایک دم فل ہونا، ایک زیادہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر جو علی سے محبت کرتے ہیں وہ صرف ذات کی بنا پہ نہیں، وہ صرف رشتے کی بنا پہ نہیں، بلکہ علی کے کمال کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد اللہم صلی اللہ. جو رسول اللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، یہ علی میرے بھائی ہے، یہ حسنین ہمارے نواسے ہیں، بلکہ یہ تو رشتے کی بنا پر ہے. لیکن پیغمبر کو جو ان سے محبت ہے وہ ان کے کمال کی وجہ سے ہے، وہ ان کے صفات کی وجہ سے ہے، یہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے، یہ ان کے عمل کی وجہ سے ہے، یہ ان کے علم کی وجہ سے. اب میں مختصر سے وقت میں دلیلیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پہلی دلیل آپ ملاحظہ کریں کہ پیغمبر اسلام، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ صلیکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے میرے رسول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ان سے کہہ دو کوئی سوال نہیں کرتا، صرف اپنے اقربا کی مودت، یعنی جو رشتے دار ہیں ان کی مودت اختیار کرو. حالانکہ قرآن کی آیت میں اللہ نے مودت کا لفظ استعمال کیا، محبت کا لفظ نے استعمال نہیں کیا. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں دوسری آیت بھی پیش کر رہا ہوں سورۃ روم میں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ مودۃ ورحمہ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی طرح عورتوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟
تاکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ شوہر اس سے سکون حاصل کرے. وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے پیار اور محبت کے رشتے کو قرار دیا. آپ ملاحظہ کریں، اللہ ہی نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری طرح عورتوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ شوہر اس سے سکون حاصل کرے، وہ شوہر کو سکون دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے عورت کے تخلیق کا مقصد جو بیان کیا وہ شوہر کو سکون دینے کی، یہ تخلیق کا مقصد. اچھا اب آ جائیے، دنیا کا سب سے قدیمی رشتہ کیا ہے؟ اولڈ رشتہ، پرانا رشتہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے سماج میں کے حساب سے، تو سب سے پرانا رشتہ نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بھائی بہن کا ہے، نہ اولاد کا ہے. سب سے پرانا اگر رشتہ ہے کوئی تو پھر قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب حوا اور جناب آدم. یہ جنت میں اللہ نے انہیں سب سے پہلے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا قدیمی رشتہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے عورت کو پیدا کیا شوہر کو سکون دینے کے لیے. اس کا مطلب اگر جو عورت اپنے شوہر کو سکون عطا نہ کرے تو اس کا مقصد خلقت ہی بیکار ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ عورت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ شوہر سے وہ سکون عطا کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے پیار اور محبت کے رشتے کو قرار دیا. تو دیکھیے، جہاں وہ پیار اور محبت کے رشتے کو قرار دے گا وہاں محبت فطرتاً پیدا ہو جائے گی، اور جہاں انسان اپنی طرف سے محبت کرے گا تو اس سے کبھی نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے. میں اس کے لیے دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے ایک زانو پر جناب ابراہیم ہے. یہ پیغمبر اسلام کے فرزند ہیں. جناب ابراہیم پیغمبر کے بیٹے ہیں جو ماریا کے بطن سے تھے، یعنی ماریا کے اولاد میں سے تھے. اور ایک زانو پر رسول خدا کے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر دونوں کو پیار کریں. میں پوچھ رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ان دونوں سے جو محبت ہے تو جو دیکھنے والے اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مووی بنا لی جائے، سی ڈی بنا لی جائے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو یہ لوگ دیکھتے تو یہ کہتے کہ رسول خدا ایک کو اپنی اولاد کی وجہ سے ایک کو محبت کر ایک سے محبت کر رہے ہیں، اور ایک کو اولاد کی وجہ سے، یعنی نواسا یعنی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. لیکن اب اس کے اسی مرحلے کو میں الگ سے بیان کر رہا ہوں. اگر اولاد کی وجہ سے محبت کرتے ہیں پیغمبر یا نواسا سمجھ کر تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. ان کا صاحب کیسے؟ تب پیغمبر اسلام دونوں کو پیار کر رہے تھے، دونوں کو زانو کو بٹھا لے کہہ رہے میرے لال میں تم دونوں کو فدا ہو جاؤں، میں تم دونوں پہ نثار ہو جاؤں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نواسا ہے. ادھر جبریل آ گئے، اور جب جبریل آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم دیتا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اب ایک محبت لی. کیا ایک محبت؟ یا تو اولاد کی محبت رکھی یا تو نواسے کی محبت رکھی. کیونکہ یہ ابھی ابراہیم زندہ ہیں اور مباہلے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اگر مباہلے سے پہلے انتقال نہ ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اگر ابراہیم زندہ رہتے تو دنیا کہتی کہ جب بیٹا زندہ تھا تو نواسے کو کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اس کا مطلب ابراہیم کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا. کیسے ہوا انتقال؟ اللہ نے کہا کہ جبریل جا کر کہہ دو کہ چاہے بیٹے کو لے لے اور چاہے نواسے کو. لیکن اللہ نے، اب دیکھیے یہ محبت جو ہے یہ رشتے کی بنا پہ، مگر میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں، رشتے کی بنا پہ نہیں تھا. آپ کہیں کیسے؟ اللہ نے کہا میرے نبی جبریل سے کہا کہہ دو میرے نبی سے کہ یہ جو بیٹا ہے آپ کا فرزند ابراہیم، اس سے آپ کا نام چلے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نام و نمود اولاد کیجیے. لیکن یہ جو نواسا ہے آپ کا حسین، اس سے آپ کا اسلام چلے گا. یعنی بیٹے سے نام چلے گا، نواسے سے اسلام چلے گا. اب دیکھیے دونوں لائنیں الگ الگ ہیں. بیٹا وہ ہے جس سے آپ کا نام چلے گا، اور نواسا وہ ہے جس سے آپ کا اسلام چلے گا.
اب پیغمبر نے بہت دیر سوچے گا، سوچ لیجیے، ایک کو لیجیے، چاہے نام کو لیجیے اور چاہے اسلام کو لیجیے۔ تو پیغمبر نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کیا سوچے، کیسے فیصلہ کرے۔ دو اہم چیزیں، جناب آدم کے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے 3 چیزیں بھیج دی۔ کہا کیا؟ کہا عقل، حیا، دین۔ دیکھیے تینوں چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 1 حیا، نمبر 2 دین۔ یہ اصول کافی میں بھی روایت۔ تو جناب جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک چیز لے لیجیے اور ایک چیز لے لیجیے اور 2 چیزیں ہم عرش پر واپس یہ چلے گئے۔ تو جناب آدم نے سوچا کہ میں عقل لوں کہ حیا لوں کہ دین لوں، اور سوچنے کے بعد کہا کہ جبریل اللہ سے کہہ دو کہ میں نے عقل کو پسند کیا، میں عقل کو لے لوں، لہذا اب تم دین اور حیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ جناب جبریل نے کہا حیا اور دین سے، کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہیں حیا بھی رہے گی، اور جہاں حیا رہے گی وہیں دین بھی رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے، جہاں عقل ہے وہیں دین ہے۔ اب اگر کسی میں دین نہ پایا جائے اور کسی میں حیا نہ پائی جائے تو سمجھو اس میں عقل بھی نہیں پائی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پیغمبر جو نہ محبت کر رہے ہیں تو ایسے نواسا ہونے کے نہیں کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں، اللہ کے صفات میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ بھی محبت کرنے والا، رسول اللہ بھی محبت کرنے والے، لیکن صرف ذات کی بنا پہ نہیں ہے، یہاں محبت کمال کی بنا پر ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جناب پیغمبر اسلام نے جو دلیل دی ہے کہ میں نے اسلام کو لیا، میں اپنے نام کو فدا کر۔ جناب ابراہیم بیمار ہوئے اور چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ پہلے بنی ہاشم میں ہے جن کی قبر جنت البقیع میں بنی، پہلے بنی ہاشم۔ ابھی کسی کا انتقال نہیں ہوا، جناب ابراہیم کا انتقال، اور انہیں دفن کیا گیا۔ اب پھر جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد اب پیغمبر کی محبت اب حسین سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ بیٹا اللہ کی راہ میں دیا ہے تب حسین ملے، چاہتے تو حسین کو دے سکتے تھے، لہٰذا محبت حسین سے اور زیادہ۔ بازی تو ملاحظہ کریں گے کہ جناب جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ بہت آپ کے اس فیصلے سے خوش ہے کہ آپ نے اپنے نام کو قربان کر دیا اللہ کے اسلام۔ اب اتنا تو پتہ چل گیا کہ ابراہیم محمد کے نام کا نام ہے اور حسین رسول اللہ کے اسلام کا نام۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ابراہیم رسول کے نام کا نام، یہ رسول اللہ کا نام کس سے چلے گا؟ ابراہیم سے۔ اگر حسین کون ہے؟ محمد کے دین کا نام حسین، محمد کے اسلام کا نام حسین ہے۔ اسی لیے خواجہ نے بھی کہا ہے کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب آپ پوری ربائی کو دیکھیں گے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ نے بھی کہا کہ خواجہ اجمیری نے بھی کہا کہ دین حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ خواجہ اجمیری سے پوچھا گیا کہ ان 4 مصروں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی نقطہ سپر ہٹ ہو جائے، سب سے آگے چلا جائے، ہر جگہ وہی نام لیا جائے۔ ایسے ہی مرثیے میں کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ وہی نام لیے جاتے۔ مثلا جوش ملیح آبادی کا جب بھی محرم آتا ہے یہ ہزاروں بار شعر سننے میں آتا ہے، اور سینکڑوں سال کا شعر ہے، لیکن ابھی تک ابھی بھی اسی طرح تازگی ہے۔ تو کیا پڑھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو کبھی کبھی اشعار میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ربائی ہے خواجہ صاحب کی بہت ہی مشہور ہوئی، بہت ہی مقبول ہوئی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دیکھیے کیا حسین سے محبت تھی، کیا حسین سے لگاؤ تھا کہ خواجہ اجمیری نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جو ربائی کہی کتنی مقبول ہوئی۔ صدیوں کے بعد بھی ہر آدمی چاہے وہ شاعری کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن یہ ربائی اسے زبانی یاد ہوگی۔ جوش ملیح آبادی کا یہ شعر اسے زبانی یاد ہوگا
مگر اس میں ہم سے سوال کیا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ 4 مصروں میں 5 بار امام حسین کا نام آیا اور 1 بار یزید کا نام. جس مصرے میں امام حسین کا نام ہے اس میں یزید کا نام نہیں، اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس میں امام حسین کا نام نہیں ہے. اس میں کیا مصلحت ہے آپ کی؟ جو انہوں نے مسکرا کے کہا یہ بھی مصلحت پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں رہتی، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں طہارت نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزوں، میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک زانو پر نام ہے اور ایک زانو پر اسلام ہے، ایک پر بیٹا ہے اور ایک پر نواسا ہے. جناب ابراہیم بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. بس جو میں جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ اب آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ہے محبت. پیغمبر کے پاس جبریل آئے اور کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے نام کو اسلام پر قربان کر دیا، آپ نے اپنے نام کو قربان کر دیا کہ نام نہ رہے کوئی بات نہیں، نام نہ چلے کوئی بات نہیں، مگر اللہ کا اسلام چلے، تو اللہ بھی آپ کو یہ ضمانت دے رہا ہے کہ محمد اسے اب یاد رکھنا کہ جب تک یہ اسلام باقی رہے گا محمد مصطفیٰ تمہارا نام بھی باقی رہے گا. صلوات اور پڑھے محمد علیہ. تو آپ نے غور کیا کہ یہ جو رسول اللہ کو محبت تھی وہ امام حسین کو فقط نواسا ہونے کی بنا پہ نہیں تھی، بلکہ حسین کے کردار کی وجہ سے، حسین کے کمال کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے اللہ رسول اللہ کو بھی جو حکم ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو صرف خالی یہ نہیں کہ یہ بیٹے ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ اولاد ہے، نہیں، بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے. اب میں سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اصحاب و ازواج اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری اولاد وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے، اور ازواج و اصحاب وہ ہیں جن پر صدقہ جائز ہے. صلوات اور پڑھے محمد علیہ. ظاہر سی بات ہے کہ جو صدقہ کھا رہے ہو اور جن پر صدقہ حرام ہو وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اہل بیت جو رسول اللہ محبت جن سے کرتے تھے تو صرف ان کے کمال کی وجہ سے کرتے تھے، لیکن اگر محبتوں کے سنگم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ قصہ میں کون کون آئے. جہاں تک مجھے علم ہے قرآن میں نے پڑھا ہے، حدیثیں میں نے پڑھا ہے حدیثوں میں، کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں جب ذوف تھا نبی کے تو پیغمبر اسلام کی جو ازواج تھی پیغمبر ادھر رخ کرتے، لیکن فاطمہ زہرا کی طرف بیٹی کے یہاں آئے ہیں تو بتانا بھی نبی چاہتے ہیں کہ دیکھو مصیبت میں یا ذوف میں انسان رخ ادھر کا ہی کرتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سکون مل جائے گا، ہمیں یہاں آرام مل جائے گا. ازواج کی طرف نہیں گئے بلکہ اپنی بیٹی کی طرف گئے اور کہا کہ میری بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اور فاطمہ زہرا نے چادر اڑا دی. اب مجھے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، پہچانیے محبت کیا ہے. پیغمبر ذوق دور کرنے کے لیے بیٹی کے یہاں گئے تھے یا پنجتن کو جمع کرنے کے لیے بیٹی کے یہاں گئے؟ ظاہر سی بات ہے جس کو ذوق ہوتا ہے تو اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ارے ادھر نہ جانا، دادا جان آرام کر رہے ہیں، ادھر نہ جانا ڈسٹرب ہوگا، نانا جان آرام کر رہے ہیں. لیکن یہ کیسا ذوق ہے کہ پیغمبر چادر میں ہے اور امام حسن علیہ السلام آئے اور کہا کہ مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا وہ قصہ میں آرام کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. ایسے موقع پر مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ بیٹا ادھر نہ جانا، دادا جان آرام کر رہے ہیں، نانا جان آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، لیکن یہاں جو بھی آ رہا ہے وہ قصہ میں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا اصل ذوق تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اہل بیت کے تعارف میں ان کی محبت کو آج قرآن کے روح سے پہچانوانا ہے. آپ ملاحظہ کریں، یہ آپ کہیں گے کہ پیغمبر پہ ذوق تھا، یہ گئے کیوں اور سب کو بلایا؟ لیکن جب سب آ گئے، مولا علی آ گئے اور جناب سیدہ آ گئی تو آپ پڑھیے پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت،
یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے مسئلے پر بھی تم مشکوک نہ ہو جانا. محمد کے کوئی اور اہل بیت نہیں ہے، پیغمبر کے کوئی اور اہل بیت نہیں ہے. جو آج قصہ میں آ گئے ہیں وہی نبی کے اہل بیت ہیں. ان کو پہچان لو. ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، ان سے رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ صرف رشتے کی بنا پہ نہیں بلکہ ان کے کمال کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہیں. اور میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بالکل قریب آ گیا کہ کمال ان کا کیا ہے. اب اگر کمال دیکھنا ہے تو آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں. آپ سوچئے کربلا کے میدان میں پنجتن کی جانشینی ہو رہی. آپ کہیں گے کیسے؟ پنجتن تو ہے نہیں، پنجتن میں صرف امام حسین بچے ہیں، لیکن پنجتن کی جانشینی باقی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے شہزادی زینب کبریٰ ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی، جناب علی اکبر ہیں رسول خدا کی شکل، جناب عباس ہیں ثانی حیدر بن گیا. اب آپ سوچئے جناب قاسم ہے یہ امام حسن کی شکل، اور خود امام حسین موجود ہے. اور یہ نہیں کہ میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول خدا نے سب کے لیے کہا ہے. جناب علی اکبر کو جب رخصت کیا تو یہی کہا کہ پروردگار اب تو گواہ رہنا، میں اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا بھیج رہا ہوں، علی اکبر بھیج رہا ہوں، میں اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے صورت و سیرت میں مشابہ. اس کا مطلب رسول علی اکبر سے صرف اس لیے محبت زیادہ کرتے ہیں کہ علی اکبر سیرت و صورت میں، اخلاق و کردار و گفتار میں نبی سے مشابہ. بس عزیزو یاد رکھیے کہ پیغمبر بھی جب دنیا سے جانے لگے، یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ یہاں پر بھی پیغمبر نے محبت واضح کیا. کتابوں میں موجود ہے کہ جب نبی کا آخر وقت ہوا اور پیغمبر اسلام نے سب کو بلایا، خصوصاً اپنے اہل بیت کو بلایا، چاروں طرف اہل بیت کھڑے ہیں، نبی کے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں دیا، امام حسن کو دیا، مولا علی کو. یہ کیا تھا؟ یہ کافور جنت ہے. بابا یہ کیا ہے؟ کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جنت سے کافور لے کر آئے ہیں. ہمارے یہاں مرنے والے کو 3 چیزوں سے غسل دیا جاتا ہے. ایک سدرہ کے پانی سے، یعنی بیری کے پتوں سے پانی گھولا جاتا ہے، اس سے غسل دیا، اور ایک کافور کے پانی، اور دوسرے خالص پانی سے. تو عزیزو یہ جناب پیغمبر اسلام کے لیے جنت سے کافور. اور آپ نے اہل بیت میں تقسیم کیا. بس عزیزو جب تقسیم کیا تو کہا کہ بابا یہ کیا وجہ؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جنت کا کافور اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنے اہل بیت میں بھی تقسیم کر دیجئے. مگر ہاں پیغمبر اسلام سے کہا بابا آپ نے اہل بیت میں تقسیم کر دیا. ہاں بیٹی. کہا مگر میرا حسین کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ نے میرے حسین کو کافور جنت کر دیا. بس کہا بیٹی اب اس کا سبب نہ پوچھو، بابا بتا دے. کہا بیٹی میں جب دنیا سے جاؤں گا تو علی مجھے اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور اے بیٹی جب تم دنیا سے جاؤ گی تو تمہیں بھی علی اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور جب علی اسی دنیا سے جائیں گے تو حسن و حسین علی کو اسی کافور جنت سے غسل دیں گے، اور جب حسن اس دنیا سے جائیں گے تو حسین اسی کافور جنت سے غسل دیں گے. اور اس کے بعد خاموش رہے. کہا بیٹی یہ سننا چاہتی ہے، ارے جب تیرا حسین دنیا سے جائے گا تو وہاں کافور جنت کہاں ہوگا؟ ارے کربلا کی خاک ہوگی، حسین کے جسم لاشے پر برابر پڑتی رہے گی، وہی کافور جنت بن جائے گا. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام کا آخر وقت آ گیا، اپنے اہل بیت میں سب کو وصیت بھی کر لی. کہا بیٹی میرے بعد تجھ پر بڑے مسائل اٹھائے جائیں گے. بس عزیزو کبھی کبھی کچھ باپ نے کچھ ایسے پدر گزرے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو نصیحت بھی کی ہے اور وصیت بھی کی ہے کہ جیسے نبی نے فرمایا، کہا فاطمہ تمہیں میرے بعد بڑے مسائل اٹھانے ہوں گے. جیسے علی نے فرمایا، کہا شہزادی زینب سے تمہیں میرے بعد ان ہاتھوں میں رسیاں بندھوانا پڑے گی. جیسے حسین نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ میرے بعد تمہیں بابا کا سینہ نہ ملے گا، ہاں شمر کے تماچے تو ملیں گے، پھولی کے نیزوں کی علیاں تو ملیں گی، مگر شمر کے تماچے نہ ملیں گے.
بس عزادارو رسول اللہ کا آخر وقت ہو گیا آ گیا. رسول نے فاطمہ زہرا سے وصیت کی ہے، علی سے بھی وصیت کی ہے. بازیزو جو وصیت کی اس وصیت پہ عمل ہوا. نبی کا جنازہ اٹھا مگر بہت تھوڑے سے لوگ تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کے اہل بیت نے اٹھایا، مگر کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ جب جنازہ اٹھا تو بڑے عزت و احترام سے اٹھا. یا رسول اللہ رونے والی آپ کی بیٹی تھی، نواسے آپ پر رو رہے تھے، علی آپ پر گریا کر رہے تھے. مجھے یہ بتا دیجئے یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد فاطمہ زہرا کو رونے پر تماچے تو نہیں مارے گئے، نیزے کی انیاں تو نہیں ماری گئی. آپ کی وفات کے بعد حسن و حسین رو رہے تھے، کسی نے تماچے تو نہیں مارے. یا رسول اللہ آپ کے بعد علی کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے، تازیانے تو نہیں مارے. لیکن اے اللہ کے رسول ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. ارے حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی اور بیویوں کی چادریں لے لی گئی، سجاد کا بستر چھینا گیا، سکینہ کے تازیانے مارے گئے، سکینہ کے تماچے مارے گئے. بس عزیز و آخری جملہ زحمت تمام ہے، بس آخر میں سن لیجیے. ایک مدت کے بعد بلال شام چلے گئے تھے، جو مؤذن تھے آئے، فاطمہ زہرا کو پتا چلا. اب فضا سے کہا بلال کو بلا لاؤ. بلال ڈیوڑی پائے سر جھکا دیا. کہا بلال ایک بار اذان کہہ دو. کہا نہیں، آپ کے بابا کے بعد میں نے قسم کھائی ہے جب کبھی اذان نہیں کہوں گا. کہا بلال تمہیں میرے حق کی قسم ہے، میرے حق کی قسم، اگر آج میرے بابا تمہیں حکم دیتے تو کیا تم اذان نہ کہتے؟ تو بلال تیار ہوئے، بلال نے اذان کی. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کی نظروں میں سارا زمانہ، سارا منظر آ گیا کہ اس طرح میرا بابا بیت الشرف سے چلتا تھا. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فاطمہ زہرا نے اللہ کی شہادت دی تو بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر محمد کا نام لیا، ادھر فاطمہ زہرا نے کہا ہائے بابا، ارے آپ کہاں ہیں؟ اپنی بیٹی کی خبر لیجیے. بس عزادارو اتنا سننا تھا. فضا نے کہا اے بلال اذان کس کے لیے دے رہے ہو؟ نبی کی بیٹی کو تو غش آ گیا ہے. میں کہوں گا کہ اے شہزادی، اے بی بی، بابا کے مؤذن سے اپنے بابا کا نام سنا، بلال کی زبان سے اپنے بابا کا نام سنا تو آپ برداشت نہ کر پائی اور فوراً آپ غش کھا گئی. اے بی بی ذرا کربلا میں آ جائیے. ارے حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، ظالموں کی زبان پہ حسین کا نام ہے. کوئی تماچے سکینہ کو لگا رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی گھڑکیاں دے رہا ہے. حسین کی سکینہ آواز دے رہی ہے اے بابا. ارے کربلا میں ظالموں نے مجھے الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم قال الله واسطہ تب کا ہماری اس مختصر سے لذت کو قبول فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرضہ عطا فرما، جو مومن حاجت مند ہے اس سب کی حاجت پورا فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. عزا حسین کو فروغ بتاؤ، دشمنان عزا نیست نابود فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم